أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانا شرعاً کیسا ہے؟ قسم اور حلف، اس کے متعلق پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اگر قسم اٹھانا ضروری ہو جائے تو قسم صرف اللہ رب العزت کے ہی کی اٹھانی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ صحیح بخاری میں 6647 نمبر پر روایت ہے، جس نے قسم اٹھانی ہو وہ اللہ کی اٹھائے ورنہ خاموش رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو کعبہ کی قسم کھاتے دیکھا تو فرمانے لگے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ جامع ترمذی میں 1535 نمبر روایت ہے، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی یعنی مخلوق میں سے کسی کی بھی، مثلا نبی یا ولی، باپ، دادا، کسی انسان کی، کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا باللہ ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون۔ سنن نبی داود میں 3248 نمبر پر روایت ہے، اپنے باپوں یا ماؤں کے نام کی قسمیں نہ کھایا کرو اور نہ ہی بتوں کے نام کی قسمیں کھاؤ، صرف اللہ کے نام کی قسم کھایا کرو، اور اللہ کی قسم بھی اسی صورت میں کھاؤ جب تم سچے ہو۔ لیکن قرآن کریم کی قسم اٹھانا اس شرکیہ قسم میں سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اس کی صفت ہے، اس لیے مخلوق نہیں ہے۔ یہی اہل سنت کا مذہب اور موقف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسئلہ خلق قرآن کا جواب لکھتے ہوئے متوکل کو اپنے مراسلے میں یہ بات لکھی تھی، کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو اسے اللہ کا کلام سننے تک پناہ دو، اس کی پرامن جگہ تک پہنچاؤ، یہ اس لیے کہ وہ ایسی قوم سے ہے جو نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا لہ الخلق والامر، وہی پیدا کرتا ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے خلق یعنی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور پھر امر یعنی حکم کا الگ سے ذکر فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم دینا اور تخلیق دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسے امام احمد کے جناب صالح نے بیان کیا ہے، اور ان کی یہ روایت المحنہ میں صفحہ نمبر 120 اور 21 پر واقع ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پہلے ان کے استاد امام سفیان بن عیینہ ہلالی رحمہ اللہ نے ان آیات کو اسی مسئلے کی دلیل بنایا، اور وہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان رحمہ اللہ نے پوچھا کہ جانور بشر مریسی کیا کہتا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ فرمایا کہ وہ جھوٹ بکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، الا لہ الخلق والامر، سورۃ الاعراف میں 54 نمبر آیت ہے، کہ اس آیت میں خلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور امر سے مراد یہ قرآن کریم ہے۔ اس اثر کو امام ابو بکر محمد بن حسین الآجری البغدادی نے اپنی کتاب الشریعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222 میں جید سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور امام سفیان کا ایک دوسرا قول امام عبداللہ بن احمد نے السنہ میں نقل کیا ہے۔ تو ان تمام روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص امام شافعی کا قول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی کی قسم اٹھائے اور پھر قسم پوری نہ کرے تو اسے کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی مخلوق نہیں ہے۔
لیکن کعبہ اور صفا مروہ کی قسم اٹھانے والے پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مخلوق ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ مخلوق نہیں ہے۔ اس اثر کو ابن ابی حاتم نے آداب الشافعی میں صفحہ نمبر 193 میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔